الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کی رخصتی سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، ایسی حالت میں کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف تمہارے ذمہ واجب ہے۔ پہلے وہ صورت بیان کی گئی تھی کہ جس میں رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی لیکن مہر ذکر نہیں کیا گیا تھا، تو ایسے میں حکم یہ تھا کہ اس کو کوئی تحفہ دے کر رخصت کر دو، اور اگر مہر طے کیا تھا تو رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ذمہ میں واجب ہوتا ہے، آدھا مہر دینا ہوگا۔ الا ان یعفون، الا یہ کہ وہ عورتیں اپنا باقی آدھا معاف کر دیں، رعایت کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کا حق ہے، وہ کہہ دیں کہ تم نے جو ہمیں آدھا مہر دینا ہے وہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد نکاح کا اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے، طلاق کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، وہ رعایت برت دے، وہ پورا مہر دے دے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ او یعفو، کہ یہ معاف کر دے، اس کو تعبیر کیا ہے اس وجہ سے کہ عام طور پر جب نکاح ہوتا تھا اس وقت پورا مہر دے دیا جاتا تھا، نکاح کے وقت ہی، تو چونکہ پورا مہر دے چکا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو نصف مہر کی واپسی اب عورت کے ذمہ ہے کہ وہ نصف مہر واپس کر دے۔ تو ایسے میں شوہر کہے کہ میں باقی نصف بھی نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کو بھی پورا حق حاصل ہے۔ جو بھی بندہ صاحب حق ہے اس کو اپنا حق معاف کرنے کا پورا اختیار ہے، عاقل بالغ آدمی ہے، اس کو اپنا حق معاف کرنے کا پورا اختیار باقی ہے۔ چنانچہ عورت اپنا نصف چھوڑ دے یہ بھی ٹھیک ہے، اور مرد پورا مہر دے دے اور نصف باقی واپس نہ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ معاشرے میں ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ دونوں میں سے ایک فریق ہی اپنا حق معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ معاشرے کا دباؤ ہے، ہمارے ماحول کا دباؤ ہے، ایسی صورت میں معاف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مہر کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں عام طور پر خواتین، بہنیں، بیٹیاں یہی معاف کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حق معاف کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ معاشرتی طور پر یا ماحول کا یا کسی اعتبار سے وہ دباؤ محسوس کرتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہو کہ کبھی عورتیں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں، اور کبھی ایسا ہو کہ بھائی اپنا حصہ اپنی بہنوں کو دے دیں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، چلو یہ میرے 2 4 5 7 پلاٹ یا ایکڑ ہیں، یہ بھی آپ رکھ لو، تو آپ کا ہاتھ کھلا ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اگر جان بین سے ایسے چلتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کسی ایک فریق کو اپنے دباؤ میں رکھے ہوئے نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے واقعات میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے محمد وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نکاح کیا اور پھر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اور انہوں نے پورا مہر بھیج دیا، نکاح کے وقت مہر ادا نہیں کیا تھا، چنانچہ طلاق کے بعد پورا مہر بھیج دیا۔
لوگوں نے ان کو کہا کہ تمہارے ذمہ تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، آپ پورا مہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں اہل فضل لوگوں میں سے ہوں، فضیلت والے لوگوں میں سے ہوں، کہ فضیلت کا مطلب یا فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رعایت برتنے والا، درگزر کرنے والا، احسان کرنے والا، تو میں ان لوگوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں ابھی ذکر بھی آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے پورا مہر بھیج دیا ہے۔ اور ایسے واقعات بہت ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی، آدھا مہر بنتا تھا تو پورا مہر دے دیا، اور یہاں پر تو آدھا بھی جو بنتا ہے وہ بھی نہیں بھیجا جاتا، اور اگر رخصتی ہو جائے تو اس میں تو ادائیگی کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، اور کوئی اس بات کا ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی جاتی کہ یہ بھی ہمارے ذمہ کوئی حق ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر خواتین معاف کرتی ہیں تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ معافی وہ معتبر ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ ہو اور اس پر ماحول کا کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ ہو، تو پھر وہ معافی معتبر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں طرف سے اگر اپنا حصہ کوئی معاف کر دے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور پھر آگے آنے والی آیت کا حصہ وہ مرد کی طرف سے معافی کو زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو، مردوں کو خطاب ہے کہ اور مرد اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ راستہ ہے، یہ زیادہ احتیاط کا راستہ ہے، اچھا راستہ ہے کہ اگر تم معاف کر دو۔ وراثت میں بھی یہی صورتحال ہے، مہر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر مرد اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، پھپھیوں کو اور ان لوگوں کو اپنا حصہ چھوڑ دیتے رہیں تو یہ تقوی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں رعایت کرنے کو، آپس میں فضل کو نہ بھولو۔ یہ وہ لفظ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اس لیے کہ میں فضل والے لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم فراخ دلی کا ثبوت دینے کو نہ بھولو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آنے والا ہے۔ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ہر آدمی بس دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ کاٹ کھانے کو دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ہتھے چڑھ جائے گا وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے بھی اس کے ہتھے چڑھ جائے گا وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس میں حلال حرام کی تمیز بالکل سرے سے ختم ہو جائے گی۔ تو لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آنے والا ہے۔ مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو اپنے دانتوں سے جکڑ لے گا، اپنے دانتوں سے پکڑ لے گا، کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایمان والا آدمی، مومن آدمی جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، حساب کتاب کو مانتا ہے، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلم ایسا کریں وہ تو کرتے رہیں، لیکن ایک مومن آدمی کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اور صورتحال اتنی بگڑ جائے گی کہ مومن لوگ بھی اپنے ہاتھوں کی چیزوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیں گے، یعنی کسی صورت بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے صورتحال ایسی ہی ہے کہ بس ایک چیز ہتھے آ جانے کی دیر ہے تو پھر ان سے کوئی لے نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح سے وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فضیلت اور بزرگی کو بھول جائیں گے۔ لوگ فضیلت اور بزرگی کو، فراخ دلی کو، احسان کو بالکل سرے سے بھول جائیں گے کہ احسان کرنا بھی کوئی اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آنا بھی کوئی اچھی بات ہے، اس کو سرے سے بھول جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ یہاں پر وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپس کے فضل کو، فراخ دلی کو نہ بھولو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر بھی ہم ایسا کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کو اس کی بے کسی، تنگ دستی، تنگ حالی کے وقت
اس سے سستے داموں کوئی چیز خریدیں، یعنی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بندہ مجبور ہو گیا ہے، کسی وجہ سے وہ آپ کے نیچے آ گیا ہے، اب آپ اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کسی طرح سے ایسی شکل بن گئی ہے کہ گرہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب اس کو ختم کر کے ہی چھوڑنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ بے کس اور بے حال آدمی، غریب آدمی، مجبور آدمی سے سستے داموں چیز خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ مجبور ہو گیا کسی وجہ سے، اس کو سستی چیز بیچنی پڑ گئی ہے، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری قیمت پر اس سے خریدے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو حضرت عون یہ احادیث بیان کرتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں کے آنسو بہہ کر ان کی داڑھی سے گزر کر ٹپکتے جاتے تھے، اور اکثر و بیشتر وہ یہ احادیث بیان کیا کرتے تھے، اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ مسلمان کو اللہ نے جو بھلائی اور خیر عطا کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائے۔ اگر اللہ نے خوشحالی دی ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور کسی کو بے یار و مددگار رنج و غم میں نہ چھوڑے۔ تو اس طرح کی احادیث وہ بیان کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی داڑھی سے ٹپکا کرتے تھے۔ تو کسی وقت خوف خدا اس طرح کا تھا، اور اب جو ہماری صورتحال ہے یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فضل والی، رعایت والی، درگزر والی، احسان والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاٹ کھانے والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔